الحمد لله والصلاة والسلام على من اصطفى. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. جماعت ہم لوگ سورہ کہف تلاوت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی ترغیب دی اور یہ بتایا ہے کہ اس کے پڑھنے سے نور حاصل ہوتا ہے. سورہ کہف کا آخری ٹکڑا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ ہے. انہوں نے آ کر ایک سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی نیت اللہ کی رضا کی ہے، لیکن ساتھ میں اس کو یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بہادر سمجھیں. وہ حمیت کی وجہ سے بھی لڑتا ہے، غیرت کی وجہ سے بھی لڑتا ہے. نیت اللہ کی رضا کی ہے لیکن ساتھ میں کچھ اور نیت بھی شامل ہو جاتی ہے. تو کیا اس کا یہ لڑنا اللہ کے راستے میں؟ اس پر قرآن مجید کی آیت اتری، سورہ کہف کی آخری آیت، اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے اسے عمل صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اگر کوئی اور نیت شامل ہوگی وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں پکڑا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، بخاری میں ایک حدیث میں فرمایا، جو آدمی نماز پڑھتا ہے مگر نیت اس کی دکھاوے کی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا وہ شرک کرتا ہے. آگے ارشاد ہوا جو روزہ رکھتا ہے نیت دکھاوے کی ہے وہ شرک کرتا ہے. تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیت دکھاوے کی ہے وہ شرک کرتا ہے. تین عمل بیان کیے: نماز، روزہ، صدقہ خیرات. تینوں بہت اونچے عمل ہیں، اللہ سے قریب کر دینے والے عمل ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر نیت اچھی نہیں ہے یہ عمل نہ صرف یہ کہ برباد ہوں گے بلکہ انسان کو اللہ کی نگاہ سے گرا دے. آپ اندازہ کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا لفظ استعمال کیا، جو سب سے زیادہ سنگین جرم ہو سکتا ہے دین میں وہ شرک ہے. تو فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کرتا ہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کریں صرف اللہ کے لیے کریں، ہماری نیت میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو.
میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا ان میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ اب آپ سوچیے کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ 3 لوگ شہید ہے، عالم ہے، سخی ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کا درجہ بہت اونچا ہے، شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، سخی صدقہ خیرات کرنے والا اللہ کے ہاں اس کے عمل کی بہت قدر و قیمت۔ لیکن سب سے زیادہ سچی زبان نے یہ خبر دی کہ سب سے پہلے دوزخ میں یہ لوگ ڈالے جائیں، اور وجہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ عالم تو اپنی جگہ عالم تھا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے عالم سمجھے، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں، اس نے جو کچھ کیا اپنے نفس کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ شہید لڑائی کے لیے گیا، لڑا، یہاں تک کہ جان لٹا دی، لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو، مقصد یہ تھا کہ لوگ خوشبو بہادر ہو، لوگ یہ کہیں کہ کتنا بہترین انسان تھا، کس طرح جا کر خدا کے راستے میں لڑا، جان دے دی۔ یہ نیت تھی، اس لیے دوزخ میں ڈالا جائے۔ اور تیسرا شخص صدقہ خیرات تو کر رہا تھا، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ مجھ کو سخی کہیں، لوگ مجھ کو راہ خدا میں خرچ کرنے والا کہیں۔ نیت کے بگاڑ کی وجہ سے یہ تینوں لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں۔ آپ اندازہ کیجیے، عمل ہے اور عمل بھی بہت اونچا عمل ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہے، جس کا نقصان بھی ہوگا کہ دوزخ میں ڈالے جائیں۔ اور کسی وائز خطیب نے یہ خبر نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوزخ میں یہ لوگ بھیجے جائیں۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ نیت کی خرابی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کس طرح گرا دیتی ہے، دوزخ میں پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور نیت کی بھلائی، نیت کا حسن انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ بلکہ آپ سے یہ بھی عرض کرو، آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ انسان عمل کرے گا تو اجر ملے گا، انسان نیکی کرے گا تو اجر ملے گا، انسان بھلائی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، آپ کو سن کے بھی حیرت ہوگی، وہ یہ کہ انسان عمل نہیں کرے گا تب بھی اللہ اس کو اجر عطا کرے گا۔ آپ پوچھیں کہ عمل کے بغیر کیسے اجر ملے گا، نیکی کے بغیر کیسے اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر کسی شخص نے کسی بھلے کام کی نیت کی، وہ کام نہیں کر سکا، کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی مجبوری پیش آ گئی، عمل نہیں کیا، صرف نیت تھی، عمل نہیں پایا گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی برکت سے اس عمل کا اجر اس کو عطا کرتا ہے۔ عمل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس عمل کا پورا اجر اس کو دے گا۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ ایک انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کی ہے، مگر وہ نیکی کرتا نہیں ہے۔ اس نے سوچا 2 رکعت نماز پڑھ لو، نیت کی کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، نہیں پڑھ پایا، نیت کی مگر عمل نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا اس کو 1 نیکی مل گئی، اس کی اچھی نیت کی وجہ سے 1 نیکی مل گئی۔ پھر اگر وہ عمل کر لے، جس کی نیت اس نے کی تھی وہ عمل کر لے، تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکی عطا کرتا ہے۔
10 گنا سے 700 گنا تک، جیسی نیت ہوگی جیسا عمل ہوگا اس کے اعتبار سے اللہ اجر دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اسی حدیث میں کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، غور کیجیے، پہلے یہ بیان کیا کہ اچھائی کا ارادہ کیا نہیں، ایک نیکی میں۔ اب آپ سنتے کہ جب برائی کا ارادہ کیا تو گناہ بھی تو ملنا چاہیے، جیسے وہاں نیکی کا ارادہ کیا، برا اچھا عمل کیا نہیں تو نیکی مل رہی ہے۔ اب یہاں اگر برائی کا ارادہ کیا اور برائی نہیں کی تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جانا چاہیے، لیکن اللہ کی شان رحمت دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی نہیں کرتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا مگر گناہ کیا نہیں، نیکی ملتی۔ اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو ادھر یہ بیان کیا تھا کہ ایک نیکی کی تو 10 گنا سے 700 گنا تک اجر ملے گا۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر کر بیٹھتا ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے، ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ نیکی کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا اجر، اور 10 گنا سے بھی بڑھا کر 700 گنا تک، اور وہ بھی آخری نہیں ہے، اللہ اس سے بھی آگے جتنا چاہے عطا کرے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ نیکی کے بارے میں یہ نظام، اور برائی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر برا کام کیا تو ایک ہی گناہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی اگر اس نے توبہ کر دی تو اللہ اس گناہ کو مٹا دے گا، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ گنہگار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ندامت کے ساتھ پیش ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ ہے تو گنہگار، مگر یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، جاؤ اس کے گناہ کو مٹا دو، جاؤ اس کی غلطی کو مٹا دو۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ جب بندہ لوٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے اور گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے کوئی بات نقل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے، حضور نقل کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، شرط یہ ہے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے بڑے کہ زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، پھر آسمان کی چوٹیوں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے کہے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، میں تجھ کو معاف کر دوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے کیوں معاف کیا۔ اور اسی حدیث میں یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے استغفار کرتا رہے گا، یعنی معافی مانگتا رہے گا، میں بھی تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، میں بھی تجھ کو بخشتا رہوں گا۔ آپ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب ابلیس کو اللہ اپنی بارگاہ سے نکال رہا تھا، شیطان کو اپنی رحمت سے محروم کر رہا تھا، تو نکلتے ہوئے شیطان نے یہ کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری عظمت کی قسم، تیرے جلال کی بزرگی کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت کی، اس کے جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ جا تو رہا ہوں، لیکن جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسم میں ہیں ان کو بہکاتا ہو۔ شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روح ان کے جسم میں ہے ان کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کہا
مجھ کو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میں بھی اپنے بندوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا، اللہ نے بھی قسم کھا کر جواب دیا اور کہا کہ جب تک معافی مانگیں گے میں بھی معاف کروں گا۔ آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ نیت اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، نیکی کی نہیں، اس کو نیکی مل رہی ہے، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر برائی سے رک جاتا ہے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تبوک کی لڑائی کا موقع بہت سخت تھا، بہت سخت گرمی تھی، عرب میں کتنی سخت گرمی پڑتی ہے، اور بہت بڑے دشمن سے مقابلہ تھا، بہت لمبا سفر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، لوگوں کے لیے نکلنا آسان نہیں تھا، لیکن قربانی دے کر لوگ حضور کے ساتھ چلے، جہاد کے سفر پر گئے۔ جب آپ جانے والے تھے کچھ لوگ آئے، غریب لوگ تھے، قرآن میں ان کا قصہ آیا ہے۔ ان لوگوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، ہم بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس نہ سواری ہے نہ ہمارے پاس کوئی انتظام ہے، آپ انتظام کر دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ چل سکیں اور خدا کی راہ میں لڑائی لڑ سکیں۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے کے آغاز میں، 6 پارے کے آخر میں آپ پڑھیں، ان کا واقعہ آ رہا ہے۔ آ کر انہوں نے یہ درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، آپ بھی اس وقت پریشانی کے عالم میں تھے، کوئی نظم نہیں تھا۔ وہ لوگ آ کر کھڑے ہیں، کہتے ہیں انتظام کر دیں، ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معذرت کی، فرمایا میرے پاس کوئی نظم نہیں ہے، میں سواری نہیں دے سکتا ہوں، میں انتظام نہیں کر سکتا ہوں۔ ان لوگوں کو اتنا غم ہوا، تولوا اعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، قرآن نقل کر رہا ہے کہ وہ رونے لگے، اس پر غم ہوا کہ نہ ہمارے پاس کچھ ہے، نہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہے کہ ہمیں عنایت فرمائیں، ہم نہیں جا پا رہے، رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوئے، ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے غم کی وجہ سے حضور بھی رنجیدہ ہوئے، لیکن انتظام نہیں تھا، آپ نے واپس فرمایا۔ پھر صحابہ کرام نکلے، جہاد کے لیے گئے، اور اتنا سخت سفر تھا، ایسی سخت گرمیوں اور صحراؤں سے گزرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے ایسا لگتا تھا ہماری گردنیں کٹ کر گر جائیں، پیاس کی ایسی شدت تھی۔ انہی کی روایت ہے کہ اس سفر میں اتنی سخت پیاس ہمارے ساتھیوں کو، ہم کو لگتی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ سے نیچے اترتا، اپنے اونٹ کو نیچے بٹھاتا، اس کو ذبح کر دیتا اور اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے معدے میں سے جو پانی موجود ہوتا وہ نکال کر اس کو پی کر اپنی جان بچاتا۔ ایسی سخت تکلیف سے صحابہ گزرے گئے، اور پھر وہاں سے واپسی کا سفر ہوا۔ جو آپ کو سنانا ہے وہ یہ بات ہے، جب آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، آپ نے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر کہا، صحابہ سے کہا جو آپ کے ساتھ گئے تھے، آپ کے ساتھ واپس آئے ہیں، ان سے فرمایا ان اقواما بالمدینہ ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر۔ سنو کہ تم جو چلے اور اب واپس آئے، جس وادی سے بھی تم گزرے، جس راستے سے بھی تم گزرے، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ تھے، ہر وادی میں تمہارے ساتھ تھے، ہر راستے میں تمہارے ساتھ تھے۔ اور کیجیے، وہ لوگ مدینے میں رہ گئے تھے، سفر نہیں کر سکے، تکلیف نہیں جھیل سکے، ان کے پاس انتظام نہیں تھا، نہیں جا سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس راستے پر بھی چلے تمہارے ساتھ تھے، جس وادی سے تم گزرے وہ لوگ تمہارے ساتھ تھے،
عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ نے ان کو اجر سے محروم نہیں رکھا، اللہ نے ان کے لیے اجر پورا رکھا۔ حالانکہ سفر میں نہیں آئے، جہاد نہیں کیا، لیکن نیت اچھی تھی تو اللہ نے مدینے میں رہتے ہوئے بھی ان کو پورا اجر عطا فرمایا۔ آپ غور کیجیے کہ نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پورے اجر کا انتظام فرما دیا۔ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا اور اجر مل رہا ہے۔ یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر نیت اچھی ہوگی تو انسان عمل نہ کر کے بھی اجر پا لے گا۔ ایک روایت میں یہ بات آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، اپنے علم پر وہ عمل کرتا ہے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو علم تو ملا، مال نہیں ملا، وہ شخص تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا، میں بھی خرچ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وما فی الاجر سواء، اجر کے اعتبار سے یہ دونوں لوگ برابر ہیں، اجر کے اعتبار سے برابر ہے۔ ایک شخص جس کو علم بھی ملا، مال بھی ملا، خرچ کر رہا ہے، علم پر عمل کر رہا ہے۔ ایک وہ جس کو صرف علم ملا، مال نہیں ملا، وہ خرچ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کی نیت ہے کہ اگر ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا اجر میں دونوں برابر ہے، خرچ کرنے والا بھی نہ خرچ کرنے والا بھی، وہ خرچ کر کے اجر پائے گا، یہ اپنی نیت کی وجہ سے اجر پائے گا۔ ایک روایت میں یہ بات آئی ہے، امام غزالی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار انسان ایک صحرا سے گزر رہا تھا۔ صحرا وہ جہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ وہ زمانہ بنی اسرائیل پر قحط کا زمانہ تھا، بارش رک گئی تھی، اناج اور فصلیں ختم ہو گئی تھی، لوگ بھوک سے بہت پریشان تھے، جانور مر رہے تھے۔ ایسے عالم میں وہ عبادت گزار ایک صحرا بیابان سے گزر رہا ہے، چاروں طرف ریت ہی ریت، چاروں طرف ریت ہی ریت۔ اس کے دل میں یہ تمنا آئی کاش یہ ساری ریت، یہ سارے ذرات آٹے کی شکل میں تبدیل ہو جاتے، میں اللہ کی مخلوق کو خوب کھلاتا، ان کی خدمت کرتا، ان کی بھوک مٹاتا۔ اس کے دل میں یہ نیت اور تمنا پیدا ہوئی۔ اللہ نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی اتاری اور ارشاد فرمایا اس عبادت گزار کو خبر کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے اسے اتنا اجر عطا کیا کہ اگر ساری ریت آٹے میں تبدیل ہو جاتی اور وہ اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتا، جو اجر اس کو اس پر ملتا ہم نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کو عطا کیا۔ آپ غور کیجیے، صرف ایک نیت تھی، ایک ارادہ تھا، ایک جذبہ تھا، لیکن اللہ نے اس جذبے کو قبول فرمایا، اپنے پیغمبر پر وحی اتاری کہ اس کو بتا دو، اس کی نیت قبول ہوگی اور اس نیت کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا۔ اب اس روایت کا دوسرا ٹکڑا سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جس کو علم ملا، مال ملا، خرچ کرتا ہے، علم پر عمل کرتا ہے۔ ایک کو علم ملا، مال نہیں ملا، یہ خرچ نہیں کر پاتا ہے، اجر میں دونوں برابر ہے۔ اب دوسرا آدمی ہے، دوسرے 2 لوگ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جس کو علم ملا، مال ملا اور وہ مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، یعنی گناہ نافرمانی کے کاموں میں لگاتا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے مگر وہ یہ تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی عیش کی زندگی گزارتا، میں بھی نافرمانی کے کام کرتا، میں بھی لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتا۔ حضور فرما رہے ہیں وما فی الوزر سواء، یہ دونوں لوگ گناہ میں برابر ہیں، گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ اس اعتبار سے برابر ہے کہ ایک برائی کر رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی اپنی منمانی کرتا، میں بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا۔ نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نیت درست کرنے کی تاکید کی۔ اگر نیت اچھی نہیں ہوگی، بڑے سے بڑا عمل ہوگا برباد ہو جائے گا۔ نیت اچھی ہوگی، انسان عمل نہیں بھی کر پا رہا ہے تب بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔
یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہماری نیت جیسی ہوگی اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے گا۔ عربی میں کہتے ہیں علی قدر النوایا تکون العطایا، کہ جیسی نیت ہوگی اس کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کی طرف سے نعمت سے سرفرازی ہوگی۔ ہم جو نیکی کریں، جو عمل کریں، وہ صرف اللہ کے لیے کریں، کوئی اور چیز ہماری نیت میں شامل نہ ہو، صرف اور صرف ایک نیت ہو، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس کا بھی خیال رہے کہ ہماری نیت وسیع تر ہوتی چلی جائے، ہمارے پاس نہیں ہے تب بھی ہم نیت کریں کہ اللہ اگر ہم کو دے گا ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام کریں گے۔ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، صرف نماز کی نیت مت کیجیے، آپ نماز کے ساتھ بھی اعمال کی نیت کر لیجیے۔ میں اعتکاف کر لوں گا، میں راستے میں نگاہ کی حفاظت کروں گا، کوئی غریب ملے گا اس کی مدد کر دوں گا، کسی پریشان حال کی عیادت کر لوں گا، بیمار کی عیادت کر دوں گا، پریشان حال کی امداد کر دوں گا۔ آپ جتنی نیت بڑھاتے جائیں گے اسی اعتبار سے آپ کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کی نیت کے اعتبار سے اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ پاک مجھ کو بھی آپ کو بھی حسن نیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد